الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله ومولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، آپ کی زندگی کی، آپ کی حیات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ وہ پوری کی پوری زندگی، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، گھر کی زندگی، گھر کے باہر کی زندگی، سیاسی زندگی، معاشی زندگی، کاروباری زندگی، مزدوری والی زندگی، بیویوں کے ساتھ آپ کا سلوک، تمام کے تمام زندگی کی جتنے بھی گوشے اور شعبے ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب محفوظ ہیں۔ بہت سارے انبیاء آئے دنیا میں، 1,24,000 کم و بیش آئے، لیکن ان کو یہ خصوصیت نہیں دی گئی کہ ان کی سیرت محفوظ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آج اگر کوئی یہ چاہے کہ میں حضرت عیسیٰ کی سیرت کے مطابق زندگی گزاروں، نہیں گزار سکتا۔ کوئی یہ چاہے کہ میں حضرت موسیٰ کی سیرت کے مطابق زندگی گزاروں، تو ظاہر سی بات ہے ان کی سیرت ہی محفوظ نہیں ہے، تو انسان زندگی کیسے گزارے گا، ان کو آئیڈیل کیسے بنائے گا، ان کو نمونہ کیسے بنائے گا؟ تو یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی حیات طیبہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈڈ ہے، اور وہ بھی دلیلوں کے ساتھ، سندوں کے ساتھ، ایسا الٹ ٹپ نہیں کہ کسی نے کچھ بتا دیا اللہ کے رسول کے بارے میں، کسی نے کچھ بتا دیا اللہ کے رسول کے بارے میں، ایسا نہیں۔ کیسے محفوظ ہے؟ دلیل کے ساتھ، سند کے ساتھ۔ آپ اگر مدرسہ جاؤ گے، کسی مدرسہ کے اندر، کسی جامعہ کے اندر، تو وہاں پر آپ کو یہ بات دیکھنے ملے گی کہ جب استاد آتا ہے، اسکول میں بھی استاد آتے، لیکچرر آتے، لیکن وہ پڑھاتے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ میں نے کون سے استاد سے پڑھا، پھر میرے استاد نے کون سے استاد سے پڑھا تھا، پھر ان کے استاد نے کون سے استاد سے پڑھا تھا۔ کالج یونیورسٹی میں یہ بات نہیں، اسکول میں یہ بات نہیں، لیکن جب ایک استاد مدرسے کے اندر مسند پر آتا ہے، اپنی گدی پر بیٹھتا ہے، تو کتاب شروع کرنے سے پہلے وہ یہ بات بتاتا ہے کہ میرے استاد کون ہیں۔ کیا بات بتاتا ہے؟ میرے استاد کون، میرا لنک کہاں سے جڑتا ہے، میرا رشتہ، میرے باپ دادے کون ہیں، یعنی کہ علمی باپ دادے میرے کون ہیں، پھر میرے استاد کے استاد کون ہیں، پھر میرے استاد کے جو استاد تھے وہ انہوں نے کس سے علم سیکھا۔ اگر میں نے بخاری شریف پڑھی ہے تو مجھے میرے استاد نے بات بتائی کہ میں نے اپنے فلاں استاد سے بخاری پڑھی، پھر وہ سند ہوتے ہوئے اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے، یعنی کہ میرا جو لنک ہے اللہ کے رسول تک پہنچنا چاہیے۔ جو کتابیں میں نے پڑھی آنے سے
بخاری پڑھی ہے، مسلم پڑھی ہے، ترمذی پڑھی ہے، ابو داؤد شریف پڑھی ہے، سنن ابن ماجہ پڑھی ہے، سنن نسائی پڑھی ہے، تو جتنے بھی اساتذہ کرام ہم کو پڑھانے آئے انہوں نے اپنی سند کو ہمارے سامنے کیا کیا؟ بیان کیا کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے میری سند ان کے ذریعے سے اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ اسحاق سے بڑی تعلیم حاصل کی، احادیث حاصل کیا۔ شاہ اسحاق نے شاہ عبد الغنی سے تعلیم حاصل کی، ان سے احادیث کو سیکھا، ان سے علم دین کو سیکھا۔ شاہ عبد الغنی نے شاہ عبد العزیز سے سیکھا، انہوں نے جو ہے شاہ ولی اللہ سے سیکھا، انہوں نے جو ہے شیخ ابو طاہر مدنی سے سیکھا، انہوں نے جو ہے آگے جو ان کے استاد ہے محمد بن احمد ہے ان سے سیکھا۔ محمد بن احمد نے جو ہے ان کے جو استاد ہے ربی ابن سبی ان سے انہوں نے سیکھا۔ ربی ابن سبی ان کے جو استاد ہے شیخ حسام الدین ان سے سیکھا۔ شیخ حسام الدین نے محمد ابن عارف جو ان کے استاد ہیں ان سے سیکھا۔ پھر محمد ابن عارف کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے دو واسطوں سے پہنچی، امام ابو عیسیٰ ترمذی کے ذریعے، پھر امام ابو عیسیٰ ترمذی نے عبداللہ ابن مبارک سے احادیث کو سیکھا، عبداللہ بن مبارک نے امام ابو حنیفہ سے علم حاصل کیا، امام ابو حنیفہ نے حضرت حماد سے علم حاصل کیا، پھر حضرت حماد نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا، پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم سیکھا، پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا۔ تو جو کوئی بھی حدیث ہو، بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، حدیث کی کسی کتاب میں ہو، تو اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی سند کہاں تک پہنچتی ہے؟ اللہ کے رسول تک اس کی سند پہنچنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ حدیث معتبر ہوتی ہی نہیں۔ درمیان میں اگر کچھ واسطے چھوٹ جائے تو اس کی وجہ سے وہ حدیث کا درجہ کم ہوگا، یا پھر درمیان میں کچھ ایسے لوگ آ جائیں جو جن کا حافظہ برابر نہیں تھا، یا جن کی طرف جھوٹ کی نسبت ہو، کذب کی نسبت ہو، تو ایسے حدیث کا مرتبہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اتنی عرض ریزی کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیا کیا گیا ہے؟ بولو بھائی، ریکارڈ کیا گیا ہے، محفوظ کیا گیا ہے۔ ایک ایک لمحہ جو ہے اس کو سندوں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے۔ تو ان سندوں کے ساتھ محفوظ آپ کی زندگی کو، آپ کی حیات طیبہ کو قرآن مجید فرما رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جو ریکارڈڈ زندگی ہے رسول اللہ کی، جو محفوظ زندگی ہے سندوں کے ساتھ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ جو زندگی ہے یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ بعد کے لوگوں نے اگر اپنی طرف سے کچھ گھڑ دیا تو نمونہ نہیں ہے۔ کسی نے اپنی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے چاہے ہو، اگر وہ اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی عمل کر رہا ہے، اس کے پیچھے دلیل کی بنیاد نہیں ہے، سند کی بنیاد نہیں ہے، تو وہ پھر اسوہ حسنہ میں داخل نہیں۔ میں نے بھی اسوہ حسنہ کی آپ کے سامنے ڈیفینیشن کی، اس کی تشریح کی، اس کو کھولا، یہ ہے اسوہ حسنہ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنے اعمال کے ذریعے سے محفوظ کیا۔ ایک ایک لمحہ آپ کی زندگی کا، سیرت کا ایک ایک گوشہ صحابہ کرام نے ہم تک اپنے عمل کے ذریعے سے پہنچایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی حیات طیبہ سے، آپ کی حیات مبارکہ سے، آپ کی سنتوں سے کیا ہے بھائی؟ مزین ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سیرت رسول سے سجا ہوا ہے، سورا ہوا ہے۔ ہم بارہا علماء کرام سے جو ہے وہ واقعات سنتے رہتے ہیں کہ کیسے صحابہ کرام نے کیسے سچی محبت کی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انہوں نے محفوظ رکھا۔ کہ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کی زندگی کے آخری لمحات تھے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا بھی خاص پس منظر ہے، خاص واقعہ ہے۔ ایک بدبخت نے فجر کی نماز کے وقت، بلکہ فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، اس وقت پیچھے سے آ کر آپ کے پیٹ میں برچہ مار دیا اور وہ پھر آپ جا بر نہ ہو سکے، بالکل مرض الوفات میں آپ چلے گئے اور بالکل آپ کی حالت خراب ہو گئی۔ جو کچھ کھاتے تھے پیتے تھے وہ اجڑیوں کے ذریعے سے باہر نکل جایا کرتا تھا، ایسی دیگر وہ آپ کی حالت ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حالت کے اندر ہے، تو ایک نوجوان آپ کی تسلی دینے کے لیے، آپ کی عیادت کے لیے، جیسے کہ عام طور سے معمول ہے، آیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافی کچھ نوازا ہے، آپ ایسی شخصیت ہو کہ آپ کو اللہ کے رسول کی صحبت ملی، اللہ کے رسول جو ہے آپ کے داماد ہیں، ایسی آپ کی شخصیت ہے، اور جو ہے آپ کو اللہ نے جو شروع میں مسلمان ہونے والے ہیں متقدمین، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی قربانیاں اسلام کے لیے بہت زیادہ ہیں، پھر اللہ نے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنانے کے لیے، امیر بننے کے لیے چنا، اور آپ نے بہت ہی حق اور انصاف کے ساتھ نظام حکومت چلایا، یہ ساری خوبیاں ہیں آپ کے پاس، تو تاکہ میرے کو تھوڑی تسلی ہو، دل ہلکا ہو، بچہ لگ چکا تھا پیٹ میں اور وہ مسلمان کہے جانے والے شخص کی طرف سے لگا تھا، تھوڑی تسلی ہوئی ان کو۔ بہرحال وہ نوجوان تسلی دے کر جانے لگا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس نوجوان کا جو تہبند ہے، پہلے تو وہ تہبند پہنا کرتے تھے، وہ ٹخنوں سے نیچے وہ لٹک رہا ہے۔ آپ کی نگاہ اس پر پڑی، آپ نے اس نوجوان کو بلایا کہ بھئی اس نوجوان کا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہے، جو خلاف سنت ہے۔ تو آپ نے اس حالت میں، جبکہ انسان اپنے آپ میں نہیں ہوتا اور آپ اپنے آپ میں تھے نہیں، کئی مرتبہ بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، آپ کو نماز کے وقت میں باقاعدہ بتلانا پڑ رہا تھا کہ حضرت نماز کا وقت ہو گیا، ایسی بے ہوشی کا اور مدہوشی کا عالم تھا۔ لیکن جب آپ نے اس حالت میں بھی اس بندے کو دیکھا کہ خلاف سنت یہ عمل کر رہا ہے، تو آپ نے اس حالت میں زندگی کے آخری لمحات میں بھی اس کو بلایا اور نصیحت کرنا ضروری سمجھا کہ کہاں کہ بھتیجے ایک بات میں تجھ کو بتلاتا ہوں کہ جو اپنا تہبند ہے اوپر کر دو، اس سے یہ ہوگا بیٹا کہ تمہارے جو کپڑے وہ بھی صاف ستھرے رہیں گے، ناپاکی سے بچیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند ہے۔ اس کو پیار سے اس موقع پر بھی آپ سمجھا رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی زندگی کو پروان چڑھانے کی، لوگوں میں اس کو نافذ کرنے کی کتنی فکر تھی۔ حالانکہ ایسی حالت میں انسان سب چیزوں کو چھوڑ دے تو اس کی جان کی پڑی ہوئی رہتی، ایسی حالت میں، ایسی کنڈیشن میں وہ سب چیزوں کی طرف دھیان دینا، اس کی خود کا ایمان بچ جائے، خود کے صحیح سلامت رہ جائے، یا میں اچھا ہو رہا ہے اس کی فکر ہے۔ لیکن ان کو کس بات کی فکر کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ان کی جو تعلیمات ہے، اس کے خلاف ایک چیز ہو رہی ہے، تو اس کنڈیشن میں بھی، اس حالت میں بھی اس بچے کو بلایا، پیار سے محبت سے اس کو سمجھایا کہ بیٹا کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، حیات طیبہ ہے، آپ کے جو مبارک فرامین ہے، اس کے خلاف بھی بیٹا یہ بھتیجے سے کہاں۔ تو اس طرح یہ سچی محبت ہے، اور اس طرح صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی سیرت کو اور آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو کیا کیا، محفوظ کیا، اور جو آپ کے صریح فرامین تھے اس کو تو محفوظ کیا، اس کو تو اپنی زندگی میں لائے۔ جو آپ کے صرف اشارات تھے، صرف جو آپ کی منشا تھی، اس کو بھی صحابہ کرام نے جو ہے اپنی زندگی میں جگہ دی۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے ابو داؤد شریف میں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہوا، ایک سفر میں ہم آپ کے ہم رکاب تھے، آپ کے ساتھ تھے، تو ہوا یہ کہ ایک ٹیلے پر سے ایک اوپر کی جو چڑھاؤ تھی تو ہم اس سے نیچے کی طرف اتر رہے تھے، ڈھلوان کی طرف اتر رہے تھے، تو اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میری طرف گئی، تو آپ نے دیکھا کہ میرے بدن کے اوپر
زعفرانی چادر ہوتی تھی. وہ چادر اس دور میں یہ وہاں پر لباس تھا کہ چادر اوپر اوڑھتے تھے اور نیچے وہ تیمن ہوا کرتا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ میرے بدن کے اوپر کے حصے پر جو ہے چادر ہے اور اس کا رنگ کیا ہے؟ زعفرانی رنگ ہے. اور زعفرانی رنگ کے کپڑے پہننا مردوں کے لیے ممنوع ہے، اسلام منع ہے ان کو زعفرانی کپڑے. اورنج چونکہ وہ لیڈیز کا لباس اورنج ہے، پیلا ہے، گلابی لباس ہے، یہ لیڈیز کے ساتھ خاص ہے، تو مردوں کو اسے لباس پہننے سے منع کیا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اورنج تھوڑا سا اور وہ بگوے جیسا زعفرانی لباس ان کے بدن پر دیکھا تو آپ نے ان کو صراحتاً منع نہیں کیا. یہ کیا بس آپ نے یہ کیا چادر ہے ایسا کہا، یعنی کہ ایک ناگواری کا اظہار جس کو انہوں نے محسوس کر لیا. صرف اللہ کے رسول نے تو ہلکے ہلکے یعنی کہ ان کو ٹوکا، لیکن وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول کو یہ چیز پسند نہیں ہے، ناگواری ناراضگی ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ گھر پہ جا کر اپنی بیوی کو دیجیے تو استعمال کریں. ان کو اللہ کے رسول کی ناراضگی، خفگی، دل کی وہ کیفیات اتنی کھلی اور اتنی بری لگی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو میں اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ آسمان سے ان کے اوپر وحی آتی ہے اور یہ ہمارے بارے میں اتنے فکر مند رہا کرتے ہیں ہماری ہر طرح کی ترقی کے لیے، سیاسی، سماجی، اخلاقی، تہذیبی، فکری، اعتقادی، کہ ہر چیز کے اعتبار سے میری امت کی تربیت ہو جائے. تو ایک ایسا شخص جو ہمارے بارے میں اتنا اڑتا ہے، اگر وہ کسی چیز پر ٹھوک رہا ہے، اس کو بتلا رہا ہے، تو اس کا کہاں ماننا چاہیے. تو اتنی کھلی صحابی رسول کے دل میں وہ بات کہ گھر پر گئے اور اس چادر کو چولہے میں ڈال دیا، تندور میں ڈال دیا. کسی کو دیے بھی گھڑی کر کے اس کو پینٹی میں بھی نہیں رکھے، کباڑ میں بھی نہیں رکھے. کیا کیے بھائی؟ بولو، چولہے میں ڈال دیے. پھر دوسری مجلس میں پھر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. تو ہمارے جیسے لوگ کہ وہاں 8، 10، 15 جوڑی کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ نوازا ہے. ہم میں سے ہر شخص کے پاس آج فراوان ہے، کھانے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے فراوانی ہے الحمدللہ ہماری زندگی. وہاں ایسا نہیں تھا، گنے چنے 1-2 جوڑی کپڑے ہوا کرتے تھے، وہ بھی چادریں ہوا کرتی تھے. وہ سارا کے سارا مال انہیں کا صدقہ ہے، انہیں کا تصدق ہے، ان کی قربانیوں کا وسیلہ ہے کہ آج ہم جمعہ پڑھنے یہاں پر آئے ہوئے کچھ ٹوپی ٹاپی اور بیٹھے ہوئے مسلمانوں کی حالت میں. انہوں نے اپنا سارا کے سارا مال اپنی جی کو مار کر، اپنی قربانی دے کر، سارا کے سارا مال اس وقت تک جو سماج تھا، جو بالکل اسلام کا دشمن بنا ہوا تھا، ان کو اپنا گرویدہ کرنے کے لیے یا پھر جنگوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا، جنگوں کے لیے، دفاع کے لیے اپنا سارا کے سارا مال، جائیداد، پراپرٹی ان کے بھی دل سے ہماری طرف، جیسا ہمارا جی چاہتا ہے اچھا کھاؤں، اچھا پہنوں، اچھا اوڑھوں، اچھا رہوں، ایسے ان کے بھی دل سے، وہ بھی انسان تھے ہماری طرح، لیکن انہوں نے اپنی جی جان کو مار کر ہماری خاطر، تاکہ کلمہ پوری دنیا میں پھیل جائے، اسلام کا بول بالا ہو جائے، اسلام کی سربلندی ہو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قائد ان کو نصیب ہوا اور مقدر ہوا، تو انہوں نے اپنی جان کو مار کر وہ ساری قربانیاں دی. تو 1-2 ڈریس ان کے پاس ہوا کرتا تھا، تو شاید کوئی دوسری چادر ہوگی اس وقت، یا بغیر چادر کے صرف تہبند پہن کر آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری چادر کا دے، تو زعفرانی والی. اس دن میں نے آپ کو کہا تھا، تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو آپ ناپسند کریں، جس سے آپ کی طبیعت میں تفکر پیدا ہو جائے، وہ ہمارے جسموں پر یا وہ چیز ہمارے گھروں میں رہے، اس بات کو کیسے پسند کریں گے؟ کیا جواب دیا انہوں نے؟ جس چیز سے آپ کی طبیعت میں ایک طرح کا انقباض پیدا ہو جائے، ایک طرح کا تکدر پیدا ہو جائے، ایک طرح کی آپ کے اوپر ناگواری جس کی وجہ سے پیدا ہو جائے، جس چیز کی وجہ سے وہ ہمارے بدن پر باقی رہے، وہ ہمارے گھروں میں باقی رہے، بھلا اللہ کے رسول اس بات کو کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ یہ تھے صحابہ کرام. ایسے صحابی نہیں بن گئے وہ. ایسے ہی آج بڑے سے بڑا قطب ابدال کسی بہت بڑے شاید حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مرتبے میں بڑے ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میں بڑے؟ تو وہ عالم دین بھی تھے بڑے اور اللہ والے بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت امیر معاویہ نے جو اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کیا ہے، ان کے گھوڑے کی ناک میں جو
دھول اور غبار گیا اس کے برابر نہیں ہے. تو ہماری اور تمہاری حیثیت صحابی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو یہ جو ان کو مقام اور مرتبہ ملا ہے کہ کوئی انسان کتنے ہی مجاہدات کر لے، کتنی قربانیاں دے دے، وہ کسی ادنا چھوٹے سے چھوٹے، ادنا تو نہیں کہیں گے، چھوٹے سے چھوٹے صحابی جو بڑے صحابی کے مقابلے میں چھوٹا کہا جا رہا ہے، ورنہ کوئی صحابی چھوٹا نہیں، تو بڑے صحابی کے مقابلے میں جو چھوٹے صحابی ہیں ان کی کوئی بھائی بڑے سے بڑا اللہ والا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ان کی قربانیاں ہیں، اور بغیر قربانیوں کے، بغیر عمل کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کو کچھ بھی مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، اللہ کے کسی سے ناطے. وہاں جو کچھ کسی کو حاصل ہوتا ہے اس کے تقویٰ کی بنیاد پر، اس کے اللہ کے حکموں کی کتنی عظمت ہے اس کے دل میں، اللہ کے حکموں کی کتنی قدر ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، اس بیس پر اس کا جو عمل ہے وہ مقام اور مرتبہ پاتا ہے. تو یہ صحابی رسول ہے کہ اپنی چادر کو انہوں نے نہ بیوی کو دیا نہ کسی کو دیا، اٹھا کر سیدھا اس کو چولہے میں ڈال دیا، اس کو تنور میں ڈال دیا، پھونک دیا، اس کو جلا دیا. تو یہی محبت ہم سب کو اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ خود کہنے کا مطلب ہے، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے. ایک اور واقعہ ہے، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اسی طرح کی ایک مجلس سجی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو گائیڈنس دے رہے تھے، رہنمائی دے رہے تھے کہ آپ نے مجلس کے دوران ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی لے لی. کیا کر دے؟ سونے کی انگوٹھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سونے کی انگوٹھی نکالے، زور سے دوسرے سے پھینک دی، دور پھینک دی وہ انگوٹھی. بہت یعنی کہ ناگوار اظہار کیا اور کہا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جہنم کے انگارے کو اپنی انگلی میں لے؟ جیسے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا جہنم کے انگارے کو انگلی میں لے پہننا، تو انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی پہننا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص جہنم کے انگارے کو اپنی انگوٹھی میں پہنے. یہ مردوں کے لیے حرام ہے. ناراضگی کا وہ اظہار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ آج اگر کسی کی کچھ چیز ایسی جو شریعت کے خلاف ہے، انگوٹھی کسی کی اس میں نکال کے پھینکے تو اگر امام صاحب کتنا ناراض ہونا بتاؤ. اور کہتے ہماری گائیڈنس نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے. تو بھائی اس کا اتنا یعنی کہ اس کی بات کو پتھر کی لکیر سمجھنا پڑتا ہے، تب جا کے تبدیلی آتی ہے اور انقلاب برپا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگوٹھی کو پھینک دیے. مجلس میں آپ کی گفتگو چلتی رہی. جب مجلس کا اختتام ہوا اللہ کے رسول بھی چلے گئے اور صحابہ کرام بھی جانے لگے. تو بقیہ جو لوگ تھے ان میں سے کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ جا وہ انگوٹھی اٹھا لے اور اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنا، پہننا مت لیکن اس کو اٹھا کر بیچ دے، بیوی کو دے دے، کچھ نہ کچھ فائدہ اس سے حاصل کر دے. تو صحابہ رسول نے کیا جواب دیا پتہ آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ میری غیرت کیسے گوارا کرے گی، میرا ایمان کیسے گوارا کرے گا کہ جس چیز کو اللہ کے رسول پھینک چکے میں اس کو کیسے اٹھاؤں گا؟ میری ہمت نہیں ہوئی. ان کے جواب کا خلاصہ یہ، میرے اندر تو یہ حوصلہ نہیں ہے کہ جس چیز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھینک چکے ہو میں اس کو اٹھا نہیں سکتا. میرے اندر تو اتنا تپڑ نہیں ہے، میرے اندر تو اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، میرا ایمان اور میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتے. تو یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کہ دل و جان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو انہوں نے اپنی زندگی میں جگہ دی تھی. اور تبھی جا کر اتنا اعتماد تھا ان کو قرآن پر، حدیث پر، اللہ کے رسول کی سیرت پر. پھر جب یہ سیرت وہ لوگوں کے سامنے لے کر گئے، دنیا والوں کے سامنے لے کر گئے، تو لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ قبول کیا. آج ہم کو خود جس چیز پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، رسول سے محبت کا دعویٰ ہے، ان کو حق مانتے ہیں، لیکن خود ہمارا ہی اس پر اعتماد نہیں. تو جب دائی اپنے مدعو کے پاس جائے گا اور خود کا اس کا ایمان خود گھسا ہے تو کیا لوگوں کو دعوت دے گا؟ سوچنے کی بات ہے. اگر میں کسی چیز کا لمبردار ہوں، کسی چیز کا دائی ہوں، کوئی پروڈکٹ لایا ہوں، میں اپنے پروڈکٹ بیچنا چاہتا ہوں اور اس میں بالکل فیلسی ہے، میرے کو معلوم ہے کہ بھائی یہ کچھ لینے دینے کا نہیں، یا میرا خود اس پر کچھ عمل نہیں ہے، تو بتاؤ میرے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی. تو ایسے ہی ہے
جب ہم اسلام کے حق ہونے کا، قرآن کے حق ہونے کا، رسول کے حق ہونے کا، ان کی سیرت طیبہ یہ پوری دنیا کے لیے گائیڈنس ہے، اس بات کا دعویٰ ہے ہم سب کا، تو بتلاؤ وہ سیرت پر ہمارا بھی عمل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور کس درجے کا ہمارا ایمان ہونا چاہیے؟ آج ہماری حالت یہ ہے افسوس کے ساتھ کہ بالکل ذہنی اور ایک فکری غلامی کا ہم لوگ شکار ہیں۔ آج ہمارا وہ نوجوان یعنی کہ پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے یا اسے اپ ٹو ڈیٹ سمجھتے ہیں، اسے براڈ مائنڈیڈ روشن خیال سمجھا جاتا ہے، جو مغربی تہذیب کو اختیار کرنے والا ہو، اس کا دل دادا ہو۔ ہم دیکھتے اپنے بچوں کو، نوجوانوں پین پھاڑ لے رہا ہے گھٹنوں پر، کیوں پھاڑ رہا ہے پیان پہن رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن پیان اگر وہ ٹخنوں کے اونچے ہو، سطر کو چھپا رہی تو ٹھیک ہے، لیکن پیان پھاڑنے کا کیا مطلب؟ یہ بات نہیں سمجھ میں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کسی ہیرو کو یا باہر کے کسی بندے کو دیکھ لیا تو اس نے بھی پیان پھاڑی، تو یہ گھٹنوں پہ سے پھاڑ لے رہا یا سے پھاڑ لے رہا، اور اس کو پہننے کو کیا سمجھ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، اس کو اچھا فیل ہو رہا ہے اندر کہ میں بہت اچھا کام کر رہا، میں یعنی کہ اچھا اس کو سمجھا بھی جاتا ہے کیا بہت بھائی پیان لایا ہے، تو پیان پہن رہا ٹھیک ہے، اگر ٹخنوں کے اوپر ہے تو پہن سکتا ہے، اور بالکل فٹ بھی نہیں ہے تب بھی اس کی اجازت ہے، بالکل فٹ ہے ٹخنوں کے نیچے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن پیان پھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذہنی غلامی اختیار کر چکے ہو، فکری غلامی آپ اختیار کر چکے ہو۔ بہت سارے اللہ والوں سے ایک واقعہ سنا، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، بہت ساری مجلسوں میں بھی سنا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ لکھنؤ اسٹیشن کے اوپر ایک نوجوان تھا، اسی طرح کا 18-20 سال کا نوجوان ہوگا، اس نے دیکھا کہ بھئی ایک انگریز جو ہے چائے پی رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور چائے پیتے پیتے اچانک غلطی سے اس کی چائے میں برف کا ٹکڑا گر گیا۔ کیا گر گیا؟ برف۔ تو اس نوجوان کی اچانک نظر پڑی کہ جو یہ صاحب ہے ان کی چائے میں برف کیوں ہے آج؟ وہ سب کا فیشن بدل گیا۔ تو اس نے وہ انگریز صاحب کے پاس اپنا جو چائے تھی کپ اس کو بڑھایا اور کہا کہ صاحب میری چائے میں بھی تھوڑا برف ڈال دو، کیا کر دو؟ کیونکہ انگریز جب چائے میں بھائی برف ڈال کے پی رہا ہے تو میں اسی گرم گرم چائے کیوں پیوں؟ فیشن بدل گیا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ بھئی آپ ذہنی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے اس قوم کی کیا ہو چکے ہو؟ غلام ہو چکے ہو۔ اس نے ناخن بڑھا لیا، ابھی ہماری لیڈیز بھی ناخن بڑھا ہے، یہ نوجوان بھی ناخن بڑھا ہے، کیوں بھائی وہ کھلا ہیرو نے ناخن بڑھا ہے، حالانکہ ان کو تعلیم کیا گئی ہر جمعہ کو یا جیسے ہی ناخن بڑھے ہر جمعہ کو ناخن کاٹنا، زیر ناف اور پورے بدن کی صفائی، اس لیے کہ ہماری صفائی باہر سے شروع ہوتی ہے، اندر سے شروع ہوتی ہے۔ انگریز کی صفائی باہر ہے، انگریز کی جو صفائی ہے باہر ہے، لیکن ایک مسلمان کی مومن کی صفائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بلکہ اس سے بھی آگے، اندر سے بھی اس سے بھی آگے اس کو حلال کھانا ہے، حرام غذا، ناپاک غذا، یا جو حرام جانور ہے کتے بلی یہ کھانے کی اس کو اجازت نہیں۔ تو وہاں سے ہماری پاکیزگی شروع ہوتی ہے، وہاں سے ہماری روحانیت کا مرتبہ شروع ہوتا ہے کہ ہم حرام بھی نہیں کھاتے، حتیٰ کہ اتنی پاکیزگی کا خیال ہے، اتنی روحانیت کا خیال ہے کہ ایسا جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے، کیونکہ اس سے روحانیت پر ایفیکٹ پڑتا ہے، اس سے روحانیت پر اثر پڑتا ہے، وہ روحانیت کو سیدھا اثر انداز کرتی ہے، ڈائریکٹ وہ حملہ کرتی ہے روحانیت کے اوپر۔ تو ایسا جانور حالانکہ اس کو ذبح کیا گیا ہے، اس کا خون نکال لیا گیا، لیکن اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو بھی وہ بھی ہماری روحانیت کے خلاف، وہ بھی ہماری تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو بتا کتے بلے کھانے کی اجازت دے گا اسلام؟ تو اسلام کی جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی ہی تربیت فرمائی۔ پھر وہ لوگ جو ہر اعتبار سے قابل اصلاح تھے، جو عرب کا معاشرہ تھا، پھر ایسا سدھرا، ایسا سورا کہ ساری کی ساری دنیا پر چھا گیا، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، جہاں کہیں جاتے تو لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن جاتے کہ بھئی نوجوان دیکھنا ہے تو مدینے کا نوجوان دیکھو، تاجر دیکھنا ہو تو مدینے کا تاجر دیکھو، اگر کسی کو حسن سلوک دیکھنا ہو، کسی کو حکمراں دیکھنا ہو تو بھئی کون سا حکمراں دیکھو؟ مدینے کا حکمراں دیکھو۔
تو وہ سیرت جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں اپنے اندر اپنانے کی کیا بھائی ضرورت ہے. صرف کھوکھلے نعروں سے کام نہیں چلے گا. صرف کھوکھلے کہ انسان سال میں ایک مرتبہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت منا لے اور باقی زندگی جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق گزارے, تو یہ چیز قابل قبول نہیں. پوری کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ, بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ تو ہماگیر ہے. ہم کو سماجی اعتبار سے بھی لوگوں کے لیے نمونہ بننا ہے, سیاسی اعتبار سے بھی لوگوں کے لیے نمونہ بننا ہے, روحانی اعتبار سے بھی, تہذیبی اعتبار سے بھی, فکری اعتبار سے بھی, اعتقادی لحاظ سے بھی, ہر لحاظ سے ہمیں اپنی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہے اسلام یہ پوری دنیا کے لیے ایک رہنما ہے, تو اس کا مظہر ہماری اپنی زندگیوں میں بھی نظر آنا چاہیے. جب تک ہم اپنی زندگیوں کو نہیں بدلیں گے ہر لحاظ سے, ہم بھائی انسانوں کے لیے کوئی نمونہ نہیں بن سکتے ہیں. تو سب انشاءاللہ تعالیٰ عہد کرے, ارادہ کرے کہ اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لائیں. کرتے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی ہے وہ سنت ادا کریں.